عليها ما بعد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے اور اپنی زبان سے بہت سے ایسے گناہ کرتا ہے جس کو وہ عام طور سے گناہ نہیں سمجھتا، اور سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جبکہ بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے درجے میں ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر یہ 4 چیزیں، یہ 4 خصلتیں، یہ 4 عادتیں نہیں پائی جا سکتی، اور حقیقتاً اگر صحیح ایمان والا ہے، سچا ایمان والا ہے، تو اس کے اندر واقعتاً یہ 4 چیزیں نہیں پائی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن ہے تو مومن طعنہ کرنے والا نہیں ہوگا، اگر وہ حقیقی مومن ہے تو لعنت کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر حقیقی مومن ہے تو فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوگا، اور حقیقی مومن ہے تو بد کلامی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کی عادت نہیں ہے، مومن کی خصلت نہیں ہے، اور اگر ہے وہ مومن تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں پائی جائیں گی. طعنہ کہتے کسے ہیں؟ طعنہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں نیزہ مارنا، اور ہماری اصطلاح میں اور ہماری زبان میں طعنہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو لپیٹ کر ایسی بات مارنا کہ اس کے دل کو ایک دم لگے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے. آج افسوس اور افسوس کہ اس چیز کو فن سمجھ لیا گیا، آرٹ سمجھ لیا گیا ہے، اور طعنہ مارنے کو یہ سمجھ لیا گیا کہ تو ہم نے بڑا کام کر لیا. اور طعنہ در حقیقت ہوتا وہ ہے کہ بات کسی موضوع پہ چل رہی ہے، کسی عنوان پہ چل رہی ہے، اور بیچ میں کچھ اس طرح کے کلمے کہہ دیا کہ سامنے والے نے اس کو سمجھ لیا اور اس کے دل پہ لگی اور اس کی دل آزاری ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایک مومن کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جان اور مال اور آبرو کے بارے میں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنا خیال کیا ہے اور اتنا لحاظ کیا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں کر سکتے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دریافت فرمایا کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ عرفہ کا ہے. فرمایا کون سا مقام ہے؟ تو کہا کہ یہ حرم کا مقام ہے. اور فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے اور بڑی عظمت کا مہینہ ہے. تو فرمایا کہ خبردار، مسلمانوں کی جان اور مال اور مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور کسی مومن سے اس کی آبرو کے تئیں، اس کے مال کے تئیں، اس کے جان کے تئیں کوئی نقصان نہ ہو. اگر نقصان پہنچاتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں طواف کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ تو کتنا تقدس والا ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنا بابرکت ہے، کتنا عزت والا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کعبہ سے بھی باعظمت اور باعزت اور تقدس والا کوئی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ صحابہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس طرح کی بات پوچھتے تو صحابہ عام طور سے ہی جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ و رسول عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ کعبہ کتنا تقدس والا ہے، کتنا عظمت والا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو اٹھا دیا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اگر کسی مومن کی آبرو پہ کوئی حرف آیا، اگر اس کی عزت پہ کوئی حرف آیا، اس کی جان و مال پہ کوئی حرف آیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کعبے کو اٹھا دیا ہے۔ اور ہم اور آپ اس کو ایک فیشن سمجھ رہے ہیں، بات بات پر تانا مارتے ہیں، بات بات پہ لعنت و ملامت کرتے ہیں، بات بات پہ بدگوئی کرتے ہیں، بات بات پہ بد کلامی کرتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور یہ جو تانا کی صورت ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں اس میں بیان فرمائی، اور انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس سے پہلے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہے باقاعدہ کہ نرمی کے ساتھ اور ملائمت کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ کہ ان سے نرمی سے بات کرو، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور وہ اللہ رب العزت سے ڈر جائے، جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ مُبِينٍ اور وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اپنے نبیوں کو کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم انتہائی درجے کے بیوقوف ہو اور انتہائی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ تو انبیاء کرام نے کیا جواب دیا؟ قَالَ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، اللہ نے ہمیں پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، عالمین کا جو رب ہے اس نے ہمیں پیغامبر بنا کر بھیجا ہے اور پیغام پہنچانے والے ہیں دوسروں تک، اور اللہ کی صحیح بات اور ایک اللہ سے ملانے والے ہم لوگ ہیں۔ نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ اور بہت اچھے انداز کے ساتھ ان کو مخاطب فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن مراد المومن کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے، شیشے کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کے جو عیوب ہوں اس کو بتا دیا جائے، اور عیوب کو بتانا نرمی کے ساتھ، تنہائی میں، الگ انداز میں، بہت اچھے انداز میں بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ پہ مار دینا چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کمی دیکھی بے دھڑک ٹوک دیا، سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ نرمی کے ساتھ اگر وہ تنہائی میں بتانے والی تنہائی میں بتا دیے کہ آپ فلاں کمی ہے آپ کا درست کر لیجئے۔ اسی لیے فرمایا کہ المومن مراد المومن۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے ہی سے کی تشبیہ دی، اس کے بعد نصیحت یہ بیان فرمائی کہ شیشے کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے شیشہ اسی کو اس کا عیب بتاتا ہے اور دوسرے کو نہیں بتاتا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے عیب کو جانتا ہے تو اسے چپکے سے اس کی اصلاح کر دے، اس کو بتا دے، یہ نہیں کہ ڈھڈورا پیٹتا رہے، دوسروں سے بتاتا رہے کہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے۔ یہ انتہائی درجے کی انسانیت کے خلاف حرکت ہے۔ خاموشی سے بتا دیجیے، اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اگر ہے تو وہ طعنہ نہیں دے گا، اور اگر مومن ہے تو وہ لعنت نہیں کرے گا۔ ذرا سی بات پر لعنت و ملامت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین خاص طور سے بچوں کے ساتھ جو رویہ ان کا رہتا ہے انتہائی عجیب رویہ رہتا ہے۔ بچے شرارت کرتے ہیں، بچے پریشان کرتے ہیں تو انہیں جانے انجانے میں عجیب طرح کی لعنتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لعنت کی جاتی ہے تو یہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور آسمان کی طرف پھر اگر جس کو لعنت کی گئی ہے اس کا مستحق ہے تو اس تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس کی طرف وہ لعنت منتقل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں اور اسی طریقے سے بڑی اچھی باتیں ہیں۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب آپس میں ملا کرتے تھے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے، تو انہوں نے شرارت کی اور انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ جب ملتے وہ تو السلام علیکم کہتے، سام کے معنی ہلاکت کے، موت کے، یعنی تم پر موت ہو،
ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہودیوں میں سے کسی نے سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے لعنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وعلیکم کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرمایا کہ آپ نے اس طرح نہیں کہنا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے جواب دیا وعلیکم، یعنی جو تم کہہ رہے ہو تمہارے اوپر الٹ ہو جائے، تمہارے اوپر اسی طرح کا ہو جو تم کہہ رہے ہو، جو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس زبان اور باعظمت زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ رب العزت مقبولیت کا درجہ دیتا ہے، اور کافر تھے، مشرک تھے، وہ ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابرین میں بہت سے لوگ، بہت سے اکابر، بہت سے بزرگ اکابر ہمارے گزرے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ شان ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے ایک بزرگ سے یہ درخواست کی کہ ہم بزرگوں کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی شان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جائیے، وہاں 3 بزرگ ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں گے، ذکر میں مشغول ہوں گے، ان کے ساتھ جائیے اور ان کو ایک ایک مکہ ماریے، دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اور انہوں نے بزرگ کو پیچھے سے مکہ مارا، رسید کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے واپسی میں ایک مکہ اس آدمی کو دے دیا۔ جب تیسرے بزرگ کے پاس یہ پہنچے تو ان کو مکہ مارا تو انہوں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سہلایا کہ ارے کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ واقعہ لے کر وہ گئے ان بزرگ کے پاس، کہا کہ عجیب حال ہے، تو میں نے ایک صاحب کو مکہ رسید کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس مصلحت کی بنیاد پر نہیں کہا کہ اگر تمہیں وہ جواب دیں گے تو جواب دینے میں جو وقت لگے گا اس وقت میں وہ ذکر و اذکار کر کے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اگر تم کو جواب دینے میں لگ جائیں گے تو وہ وقت ذکر سے خالی ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے بھی سنت کے مطابق عمل کیا اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ اکابر کا طریقہ ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بڑے اونچے عالم تھے اور جنگ میں بڑی انہوں نے خدمات انجام دی اور بادشاہ کی طریقے سے ان کی زندگی تھی، شہزادے تھے وہ۔ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے، بیان میں مجمع کافی تھا، اور بیان کے درمیان ایک موقع پر ایک آدمی اٹھا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اور آپ ہوتے تو بالکل چراغپا ہو جاتے، اور ہمارے معتقدین ہوتے، آپ کے معتقدین ہوتے، ملنے جلنے والے ہوتے تو اس کی کیا حالت کرتے اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جواب دیا کہ بھائی میری والدہ کے جو نکاح ہوا تھا اس کے گواہ آج بھی دہلی کے اندر موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے ملاقات میں کرا سکتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی اور کتنے چھوٹے انداز میں اس کا جواب دے دیا۔ تو یہ اللہ والوں کا حال رہتا ہے، اور یہی پورے عام مومنین کو، پورے عام اسلام والوں کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر تانا دینا، لعنت کرنا، ملامت کرنا، گالی دینا، گالی گلوچ کرنا اور بد کلامی کرنا، یہ مومن کی شان قطعی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آس پاس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اگر اس تک رسائی ہے تو ہم اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہیں رسائی ہے تو اس کے پیچھے تمام طرح کے تانے مارتے ہیں، تمام طرح کی لعنتیں کرتے ہیں، تمام طرح کی بدگوئی کرتے ہیں، تمام طرح کی خرافات بکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے، اور مومن کی شان ہرگز نہیں ہے کہ وہ تانا مارے، یہ لعنت کرے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو جو تکلیف دے گا تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا کون قریبی ہے، کون اللہ رب العزت کا مخلص ہے، کون اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہر آدمی کی عبادت، ہر آدمی کے اذکار اسی کو معلوم ہے، یا اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، صحیح رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمائے 4 باتیں مومن میں نہ ہونی چاہیے، اگر کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ان سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام 4 خصلتوں کو اپنے اندر جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک خصلت کو زندگی جب تک رہے تب